عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ درس میں آپ نے فعل کی قسمیں، فعل لازم، فعل متعدی، معروف، مجہول، فعل مثبت اور منفی کی تعریفات پڑھی تھیں۔ ان تمام تعریفات کو اچھی طرح یاد کر لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم فعل ماضی کی گردان اور اس کے صیغوں کو سمجھیں گے۔ تو آئیے باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2، گردان فعل ماضی معروف مثبت۔ گردان سے پہلے آپ ایک چیز سمجھ لیجئے کہ اردو زبان میں جو جملہ فعلیہ بولے جاتے ہیں ان میں فاعل مذکر، مؤنث اور واحد جمع کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، فعل کی شکل نہیں بدلتی ہے۔ اسی طرح سے انگریزی میں بھی فاعل کے صیغے بدلتے ہیں، سبجیکٹ بدلتا رہتا ہے اور ورب ایک ہی رہتا ہے۔ مثلاً آپ جملہ بنا لیجئے، میں پڑھتا ہوں، تو آئی ریڈ، وہ پڑھتا ہے، ہی ریڈس، ہم پڑھتے ہیں، وی ریڈ۔ ان تینوں جملوں میں آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ سبجیکٹ بدلا ہے، آئی، ہی اور وی، لیکن ورب جو ہے وہ سیم شکل میں رہا ہے۔ اس کے برخلاف عربی زبان میں فاعل کے ساتھ ساتھ فعل کے صیغے بھی بدلتے رہتے ہیں، اور ان کی تقسیم کچھ اس طرح ہے کہ فعل کے جو ہیں وہ 14 صیغے آتے ہیں۔ عربی زبان میں 14 صیغے آتے ہیں۔ جو کوئی کام کرنے والا ہوتا ہے، جو کام کیا جاتا ہے، یا تو کام کے کرنے والا ایک ہوگا، دو ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے۔ تو عربی میں ان تمام کے لیے الگ الگ صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ اسے یہاں دیکھ لیجئے گا کہ فعل یا تو واحد، تثنیہ یا جمع۔ تو ایک تو تقسیم واحد اور تثنیہ جمع کے اعتبار سے ہوتی ہے، دوسری تقسیم مذکر و مؤنث کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ جو کام کر رہا ہے، کام کرنے والا یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ تو کام کرنے والا ایک مرد ہوگا، دو مرد ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے۔ اب تیسری ایک چیز آتی ہے غائب، حاضر اور متکلم کے اعتبار سے۔ جس طرح انگریزی زبان میں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہاں پر یہ غائب، حاضر اور متکلم ہیں۔ غائب تھرڈ پرسن، مخاطب یا حاضر سیکنڈ پرسن اور متکلم فرسٹ پرسن کو کہتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کر لیجئے کہ اس میں کل 14 صیغے ہوتے ہیں۔ گردان میں ٹوٹلی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ 6 غائب کے صیغے کس طرح بنیں گے؟ 3 واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے، 3 مذکر کے، پھر اسی طرح سے 3 صیغے ہوں گے مؤنث کے، یعنی کام کرنے والی ایک عورت ہوگی، 2 عورتیں ہوں گی، 2 کے لیے تثنیہ کا استعمال ہوتا ہے، یا پھر 2 سے زیادہ ہوں گی، 2 سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے غائب کے 6 صیغے ہوئے، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے۔ اسی طرح سے مخاطب یا حاضر کے بھی 6 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر کے اور اسی طرح سے 3 مؤنث کے، اور پھر ان میں 3 وہی ترتیب، واحد مذکر، تثنیہ مذکر یا جمع مذکر، واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث یا جمع مؤنث۔
اب یہ 6 صیغے ہو گئے۔ قیاس کے اعتبار سے اس ترتیب کے لحاظ سے صیغوں کی کل تعداد 18 ہونی چاہیے، کیونکہ 6 صیغے متکلم کے بھی ہونے چاہیے، لیکن اہل عرب متکلم کے لیے 6 صیغے استعمال نہ کر کے صرف 2 صیغے استعمال کرتے ہیں، اور یہی 2 صیغے 6 صیغوں کی پورتی کرتے ہیں۔ واحد متکلم کے لیے ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے اور وہ مذکر و مؤنث کے اعتبار سے سیم ہوتا ہے، اس میں تفریق نہیں ہوتی، یعنی مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے متکلم میں واحد کا صرف ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، تو 2 صیغوں کے قائم مقام یہ واحد متکلم ہو گیا۔ اسی طرح سے جمع متکلم جو ہے یہ صیغہ 4 صیغوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ نمبر 1 تثنیہ مذکر کے لیے، نمبر 2 تثنیہ مؤنث کے لیے، نمبر 3 جمع مذکر کے لیے، اور نمبر 4 جمع مؤنث کے لیے۔ تو جمع متکلم کا صیغہ 4 صیغوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اس طرح سے صیغوں کی کل تعداد 18 نہ ہو کر 14 رہ جاتی ہے۔ 6 صیغے غائب کے، 6 حاضر کے یا مخاطب کے، اور 2 صیغے متکلم کے۔ پھر ان 6 میں سے 3 کی ترتیب ہے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ پھر ان 3 میں ایک تفصیل ہوتی ہے واحد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے۔ تو امید ہے یہ صیغے آپ کو بہتر طریقے پر سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب آئیے ہم گردان کرتے ہیں۔ فعل، اس ایک مرد نے کیا، زمانہ گزشتہ میں یا ماضی میں، یعنی اس سے پتہ چلا کہ کام جو ہے وہ اس دور میں ہوا جو گزر چکا ہے۔ فعل ماضی میں زمانہ ماضی میں کوئی کام ہوا۔ فعل، اس ایک مرد نے کیا، زمانہ گزشتہ میں۔ فعل، یہ تثنیہ مذکر کا صیغہ، ان 2 مردوں نے کیا۔ فعلوا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، ان سب مردوں نے کیا۔ فعلت، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اس ایک عورت نے کیا۔ فعلتا، تثنیہ مؤنث غائب، ان 2 عورتوں نے کیا۔ فعلنا، جمع مؤنث غائب، ان سب عورتوں نے کیا۔ فعلتا، صیغہ واحد مذکر مخاطب، تو ایک مرد نے کیا یا تو نے کیا۔ فعلتما، تثنیہ مذکر مخاطب، تم 2 مردوں نے کیا۔ فعلتم، جمع مذکر مخاطب، تم سب مردوں نے کیا۔ فعلتی، واحد مؤنث مخاطب، تو ایک عورت نے کیا۔ فعلتما، تثنیہ مؤنث مخاطب، تم 2 عورتوں نے کیا۔ فعلتن، جمع مؤنث مخاطب، تم سب عورتوں نے کیا۔ تو یہ 6 صیغے جو ہیں وہ مخاطب کے ہو گئے۔ ان مخاطب کے صیغوں میں 2 صیغے سیم آئے ہیں، فعلتما تثنیہ مذکر مخاطب، اور اسی طرح سے فعلتما تثنیہ مؤنث مخاطب۔ اب کس طرح پتہ چلے گا کہ کون سا صیغہ تثنیہ مذکر مخاطب کا ہے اور کون سا صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطب کا ہے؟ تو عبارت میں جہاں کہیں یہ صیغے استعمال ہوتے ہیں ان کے سیاق و سباق سے سمجھ لیا جاتا ہے کہ بات کس کے تعلق سے چل رہی ہے۔ اگر مذکر کے تعلق سے چل رہی ہے تو سمجھیں گے کہ یہ مذکر کا صیغہ ہے، اور اگر تذکرہ مؤنث کا چل رہا ہوگا تو پھر خود قیاس کر لیں گے کہ یہاں پر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ فعلت، واحد مذکر و مؤنث متکلم، میں نے کیا، ایک مرد نے یا ایک عورت نے، تو یہ 2 صیغوں کے لیے استعمال ہوا، مذکر واحد مذکر متکلم اور واحد مؤنث متکلم کے لیے۔ فعلنا، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، یہ صیغہ 4 صیغوں کے لیے استعمال ہوا۔
ہم نے کیا، ہم دو مردوں نے یا ہم دو عورتوں نے، یا ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے۔ تو اس طرح سے یہ فعل ماضی معروف مثبت کی گردان ہو گئی۔ اچھی طرح سے اس گردان کو یاد کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ان 14 صیغوں کو فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا، اس طرح سے یاد کر لیا جائے۔ اور جب ایک بار یہ یاد ہو جائے تو بار بار اس کا ریپیٹیشن کیا جائے، بار بار اس گردان کو دہرائیں، یہاں تک کہ آپ کی اسپیڈ اتنی ہائی ہو جانی چاہیے کہ ایک سانس میں 6-7 مرتبہ آپ اس گردان کو کر سکتے ہوں۔ جب آپ ایک سانس میں کم سے کم 5 مرتبہ اس گردان کو پڑھ لیں تو تب آپ سمجھیے کہ یہ گردان آپ کو یاد ہو چکی ہے۔ جب تک اتنی اچھی اسپیڈ آپ کی نہیں آتی ہے تب تک سمجھیں کہ ابھی گردان یاد نہیں ہوئی ہے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے یہ تمام صیغے آپ کو بہتر طریقے پر سمجھ آئے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا نوٹ اور دیا ہے صاحب کتاب نے، اسے اور سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ ان صیغوں کو اچھی طرح پہچان کر یاد کر لو۔ یہ کل 14 صیغے ہیں۔ متکلم کے صیغے ایسے ہیں کہ وہ مذکر و مؤنث، تثنیہ و جمع کے لیے مشترک آئے ہیں، یعنی ایک ہی آئے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا۔ جیسے فعلتو، میں نے کیا، ایک مرد ہو یا ایک عورت۔ دو صیغوں کے بجائے فعلنا، ہم نے کیا، تو ہم دو مردوں یا ہم دو عورتوں نے، ہم سب مردوں یا ہم سب عورتوں نے۔ 4 صیغوں کے بجائے صرف ایک ہی صیغہ آیا۔ اگر ان سب کو علیحدہ علیحدہ شمار کیا جائے تو کل 18 صیغے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ بعض صیغوں سے کئی معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں اس لیے ان کو علیحدہ نہیں کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں پہلے ہی ہم ذکر کر چکے ہیں، تو اس گردان کو اچھی طریقے سے یاد کریے اور اپنا خیال رکھیے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اس سبق کی دوسری ویڈیو بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔